محترم سامعین، آج کے سبق میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ایسے عظیم الشان فرامین پڑھنے لگے ہیں۔ اگر آپ دل کی گہرائی کے ساتھ اس کو سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہوگا اور آخرت میں تو فائدہ یقینی طور پر ہے ہی ہے۔ قرآن مجید کی عظمت اور فضیلت کے حوالے سے یہ بات ہے۔ تمہید کے طور پر میں ایک حدیث آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے فرشتوں کو سورہ طٰہٰ اور یاسین پڑھ کے سنائی تھی۔ آسمان اور زمین پیدا نہیں ہوئے، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ خود پڑھنے والے ہیں اور فرشتے جو ہیں نا اس کو سننے والے ہیں۔ تو فرشتوں نے جب قرآن سنا نا، فلما سمعت الملائکۃ القرآن، فرشتوں نے جب قرآن مجید کو سنا اور وہ بھی اللہ کی آواز میں، قالت، فرشتوں نے کہا، طوبیٰ لأمۃ ینزل ھذا علیہا، انتہائی خوش قسمت ہوگی وہ امت جس پہ یہ قرآن نازل ہوگا۔ کتنی بڑی عظیم رحمت ہے اللہ کی۔ ابھی آسمان نہیں ہے، زمین نہیں ہے، فرشتے سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن سنا رہے ہیں، کیسا سماع ہوگا، سوچنے کی بات ہے۔ ہمارے ہاں بھی جب کوئی اچھی آواز والا قاری قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، کیسا ایک عجیب سماع بن جاتا ہے، جی کرتا ہے کہ یہ پڑھتا رہے اور ہم سنتے رہیں۔ تصور کرنے کا مقام ہے کہ جب رب کبریا نے خود پڑھ کے سنایا ہوگا کیا حالت ہوگی۔ فرشتوں نے سب سے پہلے تو ایک یہ کہا، کتنی بڑی سعادت والی ہوگی وہ امت جس پہ کہ قرآن نازل ہوگا۔ دوسرا جملہ فرشتوں نے کہا، وَطُوبَىٰ لِأَجْوَافٍ تَحْمِلُ هَٰذَا، کتنے خوش قسمت ہوں گے وہ سینے جن سینوں میں یہ قرآن محفوظ ہوگا، کتنے سعادت مند ہوں گے وہ سینے کہ جن سینوں میں یہ قرآن محفوظ ہوگا۔ وَطُوبَىٰ لِأَلْسِنَةٍ تَتَكَلَّمُ بِهَٰذَا، کتنی خوش قسمت ہوں گی وہ زبانیں جو اس قرآن کو پڑھا کریں گے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات، فرشتے رشک کر رہے ہیں، کاش کہ یہ ہمیں مل جاتا جی، لیکن اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ اس امت کو اس قرآن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جی۔ آج قرآن مجید سے دن بدن دوری بڑھتی جا رہی ہے، موبائلوں کی وجہ سے، دوسرے کاموں کی وجہ سے، دنیا کی وجہ سے، باقی جو دنیاوی معاملات ہیں ان کی وجہ سے، نہ کبھی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، قرآن مجید پہ توجہ دینی چاہیے۔ چنانچہ اس کے اوپر ایک حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، جس نے قرآن پڑھا اور جو قرآن میں حکم بیان کیا گیا تھا، قرآن کے احکامات پر اس نے عمل کیا۔ دو کام کیے، ایک قرآن پڑھا اور دوسرا اس قرآن مجید کے احکامات پہ عمل کیا، ملے گا کیا؟ حضور نے فرمایا، البس والداہ تاجین یوم القیامہ، آپ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ اس حافظ قرآن کے والدین کی تاج پوشی فرمائیں گے۔ دیکھیں یہ دنیا ہے، دنیا اس وقت مشرق سے لے کر مغرب تک جتنے لوگ زندہ ہیں، اگر کوئی ایسا سسٹم بن جائے جیسے آج میڈیا کا زمانہ ہے جی، کسی آدمی کو تاج پہنایا جائے اور دنیا کا سارا میڈیا وہاں پر جمع ہو جائے نا، اس کی تاج پوشی کو دکھائیں پوری دنیا کے اندر، پھر بھی کچھ لوگ دیکھیں گے کچھ نہیں دیکھیں گے جی۔ جو گزر گئے وہ تو دیکھ نہیں سکتے، جو آگے آئیں گے پتہ نہیں ان کا کیا ہوگا۔ قیامت کا دن ہے، اس میں آدم علیہ السلام بھی موجود ہیں، محمد الرسول اللہ بھی موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، درمیان والے 1,24,000 پیغمبر موجود ہیں، ان سب کی امتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اللہ ان تمام امتوں اور نبیوں کے سامنے حافظ قرآن کے والدین کو تاج پہنائے گا۔ کتنی بڑی
سوچے تو صحیح انسان، خدا کی قسم اس سے بڑھ کے کائنات میں اور کوئی سعادت ہو سکتی ہی نہیں ہے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، اور وہ تاج بھی کوئی عام چھوٹا موٹا تاج نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا لو کانت فیکم۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سورج کتنا اوپر کھڑا ہے، اگر یہ سورج چلتے 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 کسی انسان کے کمرے میں آ جائے، اس کے کمرے میں کتنی روشنی ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ اس کمرے میں اتنی روشنی نہیں ہوگی جتنا اس تاج میں روشنی ہوگی جو اللہ حافظ قرآن کے والدین کو پہنائے گا۔ سورج کی روشنی سے اس کی روشنی زیادہ ہوگی جو اس کو تاج پہنایا جا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا سوچو تو صحیح ذرا، فما ظنکم بالذی عمل بہذا، یہ تو اس کے والدین کا حال ہے جنہوں نے خود نہیں پڑھایا۔ آپ نے فرمایا اس آدمی کے بارے میں خود سوچو جس کے سینے میں رب کا پورا قرآن محفوظ ہے، اللہ اس کو کیا اجر دیں گے؟ جس نے خود عمل کیا اس کے اوپر، اللہ اس کو کیا اجر عطا فرمائیں گے؟ کتنی بڑی سعادت ہوگی اس انسان کے لیے جس نے قرآن مجید کو پڑھا اور والدین کے لیے قیامت کے دن تاج پوشی کا ذریعہ بن گیا۔ یہ دنیا کی چند دن کی زندگی ہے، آج ہے کل ختم ہو جانی ہے۔ کتنا انسان دنیا کے اندر پوری دنیا کا بادشاہ بھی بن جائے تو ایک نہ ایک دن چھوڑنی پڑے گی یہ دنیا، ایک نہ ایک دن چھوڑنی پڑے گی یہ تمام دولت، چھوڑنی پڑے گی یہ تمام عزت، یہ پوری شہرت، یہ ساری دنیا کی چیزیں چھوڑنی پڑیں گی۔ اور قیامت والے دن جس کو جنت ملی نا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا، کبھی اس انسان کے اوپر موت نہیں آئے گی، موت سے پاک ہوگا انسان، موت نہیں آئے گی اس کے اوپر۔ یہ تو ہوگی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف دو لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے جی، جو قرآن پڑھنے والا ہے اور جو اس کے حافظ قرآن کے والدین ہیں۔ صرف ایک حدیث دوسری میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس کے راوی ہیں، مسند احمد اور ترمذی شریف ابن ماجہ کے اندر یہ روایت آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن فاستظہرہ، جس نے قرآن پڑھا اور اس کو یاد کر لیا جی، حافظ قرآن بن گیا جی۔ ایک تو یہ معنی ہے فاستظہرہ کا جی۔ بعض علماء نے اس فاستظہرہ کا معنی یہ کیا ہے کہ اس نے قرآن پڑھا اور قرآن کو اس نے دین کے غلبے کا ذریعہ بنا دیا جی، یعنی قرآن پڑھ کے نا اس قرآن کے پیغام کو آگے دنیا تک پہنچایا تاکہ دین کا دنیا پہ غلبہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور اس کو یاد کیا، فأحل حلالہ وحرم حرامہ، جو قرآن میں حرام چیزیں تھیں ان کو حرام سمجھا، جو حلال تھیں ان کو حلال سمجھا۔ تین کام ہو گئے، پڑھا، یاد کیا، اس کے حلال کو حلال، حرام کو حرام سمجھا، صرف یہ تین کام کیے، ادخلہ اللہ الجنت، اللہ اس انسان کو جنت الفردوس عطا فرمائیں گے۔ یہ پڑھنے والا ہے جی، یہ تو اتنی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو پہلی حدیث میں بھی گزرا ہے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَفَّعَهُ فِي عَشْرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلِّهِمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، اس کے گھر والوں میں سے والدین کو چھوڑ کر جی، کیونکہ والدین کی بخشش پہلے ہو چکی ہے جی، اس کے علاوہ جو اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، اس کے چچا ہو گئے، اس کے ماموں ہو گئے، اس کے باقی رشتہ دار ہو گئے جن کے ساتھ اس کا زیادہ تعلق تھا جی، وہ بھی چاہتے تھے کہ ہمارا بچہ قرآن پڑھ جائے جی، قرآن کا حافظ بن جائے جی، وہ قرآن سمجھنے والا بن جائے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے گھر والوں میں سے 10 بندے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ اس حافظ قرآن کو فرمائیں گے ان اپنے رشتہ داروں میں سے ایک ایک کی شفاعت کرتا جا، 10 بندوں کا نام لے، ان سب کو ہم جنت عطا فرما دیں گے۔ تو وہ حافظ قرآن نام لے کے کہے گا یا اللہ یہ فلاں، یا اللہ یہ میرا فلاں رشتہ دار، جس کا وہ نام لیتا جائے گا قرآن کی برکت سے اللہ اس کو جنت عطا فرماتے جائیں گے۔ یہ قرآن کی برکت ہے۔ 10 بندے جو اس کے گھر والوں میں سے ہوں گے، جو اس کے ارد گرد رہنے والے رشتہ دار ہوں گے، جنہوں نے تھوڑی بہت محنت کی تھی یا کم از کم اس کی پیٹھ پہ تھاپڑا دیا تھا، شاباش بیٹا شاباش، پڑھ، بہت اچھا کام کر رہا ہے، بہت پیارا کام کر رہا ہے، کیسا عجیب لگے گا جی۔ وہ مالدار جنہوں نے دنیا کے اندر صرف دنیا ہی کمائی ہے اور کچھ بھی نہیں کیا، وہاں پکڑے ہوئے ہوں گے، اور ایک مصلیوں کا بچہ ہوگا، اس نے قرآن پڑھا ہوگا،
قیامت کے دن اللہ اس مصلی باپ کو بلا کے اپنی قدرت کے ساتھ تاج پوشی فرمائے گی، جس کا مقام ہی کوئی نہیں، دنیا میں کوئی سلام کرنے کے لیے تیار نہیں تھا اس کو جی، وہ ہاتھ دے تو لوگ ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قرآن کتنی عظیم کتاب ہے کہ اس نے ایک مصلی باپ کو قیامت والے دن انبیاء کے ساتھ کھڑا کر دیا جی، انبیاء کے سامنے اس کی تاج پوشی کی جا رہی ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں آپ کو ان تمام احادیث کے ذریعے پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ خود بھی قرآن مجید پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ اگر بڑی عمر بھی ہو گئی ہے تو کوئی نہیں، اس کے اندر شرمانے کی کیا بات ہے جی۔ پہلے ہمارے کچھ بزرگ تھے جی، جب موبائل کا دور نہیں تھا وہ موبائل نہیں چلا سکتے تھے، موبائل کا دور آیا ہے تو بزرگوں نے بھی موبائل چلانا سیکھ نہیں لیا، سارے سیکھے ہوئے ہیں، ہر ایک کو موبائل چلانا آتا ہے۔ کبھی کسی نے شرم کی ہو کہ یار مجھے اس عمر میں موبائل سیکھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ کوئی حرج کی بات نہیں، اگر کوئی بزرگ موبائل سیکھ سکتا ہے، خدا کی قسم اس کائنات میں تمام آسان چیزوں میں سب سے آسان اللہ نے قرآن کو بنایا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ یسرنا کا جو لفظ ہے نا، یسرنا، بات کو گرامر کی ہے، میں ویسے بتا رہا ہوں آپ کو، یہ ہماری گرامر میں نا اس کو بولتے ہیں یہ باب تفعیل کا صیغہ ہے جی، اور باب تفعیل کے اندر شدت پائی جاتی ہے، سختی پائی جاتی ہے، زور لگانا پایا جاتا ہے۔ یسرنا کا معنی ہے آسان کرنا، مطلب یہ بنے گا، اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی ذات کی قسم ہے مجھ سے جتنا زور لگ سکتا تھا میں نے سارا لگا کے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ تو قرآن کتنا آسان ہوگا جب اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اتنا زور لگا کے اس کو آسان فرما دی ہے۔ اس لیے ہمیں قرآن مجید پڑھنا چاہیے اور اس کے احکامات کو سمجھ کے اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔